اللہ تعالیٰ نے اپنی تصنیف فضائل اعمال کے فضائل تبلیغ میں روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے، منکر گناہ، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو ہاتھ سے روک دے. اگر اس کو قدرت ہے تو ہاتھ سے روک دے. اپنا بیٹا کر رہا ہے، اپنے ماتحت کر رہے ہیں. افسر کے ماتحت کون ہوتا ہے؟ اس کا ماتحت جو بھی کلرک ہے، چپراسی ہے. بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو اس طرح نہیں کہتے جس طرح کہیں، بس ایسی روا روی میں کہ یہ غم اور کڑن ہونی چاہیے کہ میری کوئی اولاد، صرف بیٹا نہیں، نواسے پوتے، کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، کوئی بھی بے شرع نہ ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے انحراف کرنے والا نہ ہو. ہمارے شیخ فرماتے تھے، ایک دعا میں فرمایا کہ اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری اولاد و ذریات میں سے کوئی تیرا نافرمان ہو، یہ میں دیکھ نہیں سکتا ہے اللہ، لہذا میری اولاد. اور آج حضرت والا کی دعائیں رنگ لا رہی، سب اولاد ماشاءاللہ نیک ہیں، ان کی اولاد بھی جو سب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو فرمایا تم میں سے اگر جو کوئی ایسا منکر ہوتا ہوا دیکھے گناہ، تو اس کو فوراً ہاتھ سے بند کر دے، وہیں پہ ختم ہو جائے گا. اگر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے بند کرنے کی ہمت نہ پائے تو زبان سے منع کرتے ہوئے. جب اپنا معاملہ نہیں ہے، اپنا پورا اختیار نہیں ہے، پڑوسی گانے بجا رہا ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے، عام طور پہ یہ کام ایسا ہوتا ہے اس میں وہ کر رہا ہے، ہم کیا کریں، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں بھی اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن وہاں قبر کا معاملہ وہاں پہ ہوگا. یہاں پہ اگر خدا نخواستہ عذاب آیا، اسی میں پھر آگے حضرت شیخ دوسری روایت لائے ہیں کہ بعض صحابہ نے پوچھا کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں جب ہم میں متقی پرہیزگار لوگ موجود ہوں؟ فرمایا ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے. اب بتائیے غلبہ ہے یا نہیں ہے؟ غلبہ نہیں، اغلب ہے، یعنی آٹے میں نمک کے برابر. ایک تو نمازی کم، چلو نمازی کچھ زیادہ ہے، نمک سے کچھ زیادہ لے لیں. ہاں عمومی طور پر اگر سب علاقوں کا ایوریج نکالا جائے تو آدھے سے زیادہ ابھی بھی بے نمازی. پشاور میں زیادہ نمازی ہیں، گودرا میں والے 60% نمازی ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ سب اگر کراچی والوں کو، بڑے چھوٹے لوگوں کو ملایا جائے، بہت اعلیٰ درجے کے امیر لوگ بھی نماز سے غافل ہیں اور بہت نچلے درجے کے غریب لوگ بھی نماز سے غافل ہیں. ان کو نشے اور گٹکا ادھر ادھر گھومنے سے فرصت نہیں ہے، اور بڑے لوگوں کو عیاشی سے فرصت نہیں ہوگا. ٹائم ملتا ہے تو کبھی پڑھ لیتے، کبھی عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پڑھ لیتے. اگر ایوریج دیکھا جائے، میری اپنی ایک رائے ہے، باقی اور تحقیق کر لیں، 50% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں. اور جو نمازی ہیں ان میں بھی کتنے پرہیزگار ہیں. ایک پوری صف، پہلی صف ہوگی، اس میں کتنے باشرہ لوگ ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے باشرہ بھی ہوں گے، معاملات ان کے درست نہیں ہیں، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت نہیں. تو اس میں سے متقی کتنے کم رہ گئے؟ 50% میں سے 10% بھی متقی نہیں. یہ نمازیوں میں سے بے نمازی سے ملائے تو وہ 5%، 2% میں. تو 2% کو کیا کہا جائے؟ غلبہ، شر کا غلبہ نہیں تو اور کیا کہا جائے؟ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. معاشہ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے گھر میں تو میں نے چہرے انور پہ خاص اثر دیکھا. یہ روایت بھی حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ میں نقل کی. افسوس یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. خاص اثر دیکھا کہ آپ، یعنی خاص کوئی تاثر تھا آپ کے چہرے غمگین. آپ نے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، جا کے آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. امر بالمعروف تو پھر بھی ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد میں ایک تعداد ہے، وہ بھی چند فیصد کر رہی ہے. نہی عن المنکر تو بالکل ہی مٹتا چلا جا رہا ہے، مٹتا چلا جا رہا ہے. فرمایا تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو. مبادا وہ وقت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعائیں مانگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے. آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں غیر مقبول ہو جائیں
اور تم ظالموں کے مقابلے میں مدد مانگو تو تمہاری مدد نہ کی جائے. آج دیکھیے ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، لیکن عمومی طور پہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ عمومی طور پہ کیا حالت ہے؟ فوراً کہتے ہیں اپنی قبر میں جانا ہے. یہ روایت بھی حضرت شیخ نے نقل کی ہے کہ ایک عام طور پر اس زمانے میں جہاز ہوتے تھے پانی کے، تو پانی کے جہاز میں منزلیں بھی ہوتی ہیں، تو لہذا اوپر والے جو ہے وہ نیچے والے سے آ کے پانی مانگتے تھے، اور نیچے والے اوپر والوں سے پانی لینے جاتے تھے. حدیث شریف میں یہ مثال دی. تو انہوں نے وہ بار بار آدمی ایک کام کے لیے جاتا ہے تو آدمی زچ ہوتا ہے، تو چھوڑو اوپر بار بار جانے سے یہ پریشان ہوتے ہیں، ہم نیچے ہی پانی کے جہاز میں ایک سوراخ کر لیتے، پانی خود بخود اس میں سے آئے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ تو بے عقل ہیں. اوپر والے بھی کہیں وہ ٹھیک ہے آ رہا ہے آنے تو ان کا کام ہے، وہ اپنے قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے. تو قبر میں ابھی چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں، جب پانی بھرے گا سب قبر میں چلے جائیں گے، پانی ہی ان کی قبر بن جائے گی. تو اسی طرح یہ آپ نے یہ مثال دی کہ جس طرح اوپر والے اگر نیچے والوں کو نہ روکیں گے تو وہ بھی ڈوبیں گے، بالکل اسی طرح اگر ہم نے ان گناہوں پر نکیر نہ کی اور ان کو روکنے کی اپنی مقدرت بھر کوشش نہ کی. سمجھ میں نہیں آتا پوچھئے نا، اہل علم سے پوچھیں بھئی ایسا ہو رہا ہے ہم کیا کریں. آخری درجہ یہ کہیں گے آپ جا کے پیار محبت سے ان کو سمجھا دو اور اس کے بعد پھر ان کے لیے دعا کرو. جو الجھے اس سے نہ الجھے، لڑائی جھگڑا مقصد نہیں ہے. اپنی بات بھائی مجھے جو معلوم تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ گانا بجانا سننا گناہ ہے، تو ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہم اس کو برا بھی سمجھتے ہیں. طبقہ سب برا سمجھتا ہے شادی میں گانے بجانے کو، مکس گیدرنگ کو، پھر جاتا بھی اسی میں. یہ بھی نہیں کہ کم از کم خود ہی رک جائے، روک نہیں سکا یہ تو الگ بات ہے، خود بھی اس میں شریک ہوتے ہیں کہ توڑ پیدا نہ ہو، لوگ کہیں ہم ایک الگ سمجھیں گے معاشرے. یہ توڑ ہے، یہ تو اللہ کا حکم توڑ کے آپ جوڑ کر رہے ہیں. یہ کون سا جوڑ ہے؟ تو آدمی وہاں پہلے تو بتائے بھئی آپ یہ تو مناسب نہیں ہے جس انداز سے آپ شادی کر رہے ہیں. شادی سادی کیجئے، نقطہ اس میں سے اڑا دیجئے. ابھی کراچی اجتماع میں مولانا احمد صاحب نے یہ بات فرمائی کہ شادی کو سادی کریں، آسان کریں، خرچہ بھی کم ہوگا اور آسان ہو جائے. لیکن کتنے لوگ کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں اس میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں جا کے. تو یہ نہ صرف یہ کہ ہم نے نہیں روکا، اور نہیں روکنے کا وبال یہ ہے کہ ہم خود اس میں شامل ہو گئے. یہ اسی کا وبال ہے کہ ہم نے روکنا اور منع کرنا چھوڑ. جو منع کرے گا وہ کیسے جائے گا، کس منہ سے جائے گا؟ لیکن اور پھر بھی وہ نہ رکا تو ہم پر انشاءاللہ عذاب نہیں آئے گا، اور ہم اس محنت کو کرتے رہیں. لیکن یہ بھی فرمایا کہ اگر منکرات کے ان شیوع پر کوئی بلا نازل ہوئی تو متقی پرہیز، یہ اسی روایت سے حضرت شیخ یہ الفاظ نقل کر رہے ہیں کہ متقی پرہیزگار کہلانے والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ یا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو کہا نہیں تو کم از کم زبان سے کہہ دیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے کہنے کی بھی سکت نہ ہو تو دل میں کم از کم برا جانے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ دل میں برا سمجھنا انتہائی درجے کا کم درجے کا ایمان. آپ کہنا شروع کریں، دیکھیں الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ داڑھی کٹانا گناہ ہے، گانے بجانا گناہ ہے. ان کو جب پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے ابھی فوری بند نہ کریں، بعد میں ضد بھی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا پھر اگلی دفعہ ضرور سوچیں گے کہ بھئی چند لوگ محلے کے اس کو صحیح نہیں سمجھتے. آپ یہ بھی بتائیے کسی کا سکون غارت کرنا، یہ بھی بتائیے کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے. مولوی صاحب نے بیان کیا ہے مسئلہ کہ زور سے تو تلاوت کرے پورے علاقے میں گونج رہا ہو، ہم مسجد میں لگا دیں کوئی بھی، اور رات 12 بجے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہمیں تلاوت بھی صحیح ہے نہیں ہے، نعت بھی صحیح نہیں ہے، کوئی پروگرام بھی جس سے لوگوں کی نیند خراب ہو. یہ تو جب جائز چیز اور مباح چیز نہیں، یہ تو ثواب ہے. تلاوت سننا کتنا بڑا ہے، لیکن کسی کو مجبور مت کرو، کسی کو خلل انداز نہ ہو. جو یہاں بیٹھے سننے کے لیے ان کو سناؤ. یہ کیا کہ آپ نے پورے محلے کو جگانا. تو جب تلاوت اور ذکر اور ایسی چیزوں سے جگانا کسی کو جائز نہیں ہے، تو گانے بجا کے شور مچانا کیسے جائز ہوگا؟ طریقے سے آپ ان کو سمجھائیں. اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر وبال انشاءاللہ ہم پر نہیں آئے گا. لیکن پھر ایسے لوگوں سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے. وہ آپ آئے نہیں، آپ نے
آپ کے ایسا تھا معاملہ شریعت کے خلاف، ہم کیسے اس تعداد کو بڑھاتے جو اللہ کے نافرمان، جتنا جہاں مفتی شفیع صاحب نے یہ بات لکھی ہے معارف القرآن میں شراب کے احکامات کے ذیل میں کہ جس مجلس میں شراب سپلائی ہو رہی ہو، پی جا رہی ہو، وہاں پہ شرکت کرنا ناجائز حرام ہے۔ اب بتائیے کوئی کہے بھی ہماری نشست در لگا دو کونے میں، یہاں کوئی شراب وراب نہ آئے، تو کیا شراب اڑ کے آئے گی منہ میں؟ لیکن وہاں پی جا رہی ہے، آپ کا ہمارا بیٹھنا جائز نہیں۔ تو شراب تو اڑ کے منہ میں نہیں گھستی، گانا تو کان میں گھستا ہے، تصویریں تو سب کی بنتی ہیں، لہذا پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیا کریں صاحب مجبوری ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے بعضوں کے قلوب بعضوں کے ساتھ خلط ملط کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل میں پہلا تنزل جب شروع ہوا، یہ ساری چیزیں حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ میں لکھی ہیں۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ پڑھنے والے بھی اس سے محروم ہیں۔ وہ اس کو سمجھاتا دیکھ بھائی ایسا نہ کر، کہہ دیا، پھر اسی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اسی کے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط، وہ تو صحیح نہ ہوا، ہم خراب ہو گئے اس کے ساتھ رہ کے، ہم خراب ہو گئے اس وجہ سے کہ کیا وہ بھی مسلمان بھائی مسلمان ہے، لیکن اگر بنی اسرائیل کے وہ علماء ان کو الگ نہ کرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے قردۃ والخنازیر بنا دیا، بندر اور خنزیر، اگر وہ پارٹیشن نہ کرتے تو ان پر بھی عذاب آتا۔ یہ پوری روایت ہے، وقت کم ہے، پہلے بیان ہو چکی ہے، لہذا اس کی فکر ہم خود بھی کریں اور اس بات کو بھی آگے پہنچائیں۔ امر بالمعروف، ٹھیک ہے، کسی کو نماز کی دعوت دینا تو جو نماز پڑھ رہا ہے ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کو کہہ بھی نہیں رہے، جو آپ کی سن رہا ہے اس تک تو ہم پہنچا سکتے، جو نہیں سن رہا ہے اس کو ہم نے کب کہا کہ آپ سب جا کے آپ یہ کام شروع کر دیں۔ یہ کام اتنا ہے اپنے حدود میں آدمی کرے، اور جو دوست احباب ہیں، جاننے والے، سننے والے، کوئی بحث بازی کرے تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ مذہبی بحث وہ کرتا ہے جس میں فالتو عقل ہو، کیونکہ وہ ماننا نہیں ہے، اس کو ماننا ہوگا ٹھیک ہے بھائی جزاک اللہ نہ بھی کہے کم از کم سن لے، پھر اس سے تعلق اچھا رکھے، لیکن اس کو بتا دے اور اس گناہ میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث شریف احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر اب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، ہر آدمی اگر اس کام کو سمجھ لے پھر وہ وقت آئے گا کہ شر کا غلبہ ختم ہو جائے گا، خیر کا غلبہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی وہ وقت ہمیں دکھا دے جیتے جی۔ الحمدللہ رب العالمین۔